دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی 3 نشانیوں کا ذکر کیا تھا، جبکہ تیسری نشانی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سہیل کے بھائی کی بیوہ تھیں، جو ان کے رشتے کی بہن بھی تھی، اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ان کے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ حبشہ لے گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں سب سے پہلے واپس آئے تھے۔ مکہ واپس لوٹے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ سے کہا کہ وہ ان دونوں خواتین کے ساتھ نکاح کی بات کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ پیغام بھیجا، اپنے بزرگوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارا ولی بن کر تمہیں میرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی تابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت تابع اس وقت تک ملک حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ دوستو، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے چند ماہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ اس نکاح کے رشتے کی بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رضامندی کے بعد طے پائی، اور اس وقت حضرت عائشہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی اس نئی حیثیت کا احساس اس وقت ہوا جب ایک دن وہ کمرے سے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ جگہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھی کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئیں اور کہا، آئندہ گھر سے باہر جا کر مت کھیلنا، سہیلیوں سے کہہ دو کہ اگر کھیلنا ہے تو گھر کے اندر آ کر کھیلیں۔ اگرچہ ان کی والدہ نے ان کی شادی کے بارے میں کچھ نہ کہا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھندلا سا اشارہ ضرور مل گیا۔ تاہم ان کی روزمرہ کی زندگی میں صرف اتنا فرق پڑا کہ اب وہ گھر کے باہر کھیلنے کی بجائے گھر کے صحن میں کھیلتی تھی۔ دوستو، تقریباً یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسجد چاروں طرف سے دیواروں سے گھری ہوئی تھی، لیکن اس کی چھت نہ تھی، بلکہ کھلا آسمان نظر آتا تھا، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ چونکہ دیواریں زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے راہگیر گزرتے ہوئے مسجد کے اندر جھانک لیا کرتے تھے، اور اکثر بڑی تعداد میں لوگ وہاں رک جاتے تھے تاکہ قرآن کی تلاوت سن سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس عقیدت کو بھی محسوس کرتے تھے جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روح کی گہرائیوں تک متاثر کیا ہوا تھا۔ قریش کو اندیشہ ہونے لگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگوں کی تعداد جو دین اسلام قبول کریں بڑھتی نہ چلی جائے۔ اسی خدشے کی وجہ سے قریش کے سرداروں نے ابن الغنہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جس میں انہوں نے اس امان کا حوالہ دیا جو ابن الغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہیں کہ اسے گھر کا حصہ قرار دیا جا سکے۔ اگر وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اگر وہ اسے عوامی طور پر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ابن الغنہ کی دی گئی امان واپس لے لی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ابن الغنہ کو امان کی ذمہ داری سے فارغ کرتے ہوئے کہا، مجھے اللہ کی حفاظت اور اسی کی امان کافی ہے۔ دوستو، یہی وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو خبر دے دی کہ مجھے اس جگہ کی بشارت دے دی گئی ہے جہاں تم لوگوں کو ہجرت کرنی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سرزمین کھجوروں کے درخت سے گھری ہوئی ہے اور 2 پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا اشارہ دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ خصوصاً حضرت ابوبکر کو اس اہم واقعے کی پیشگی اطلاع دی تاکہ وہ تیاری کر سکیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد خوشی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر، تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔
کہ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کریں گے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کی ابتدا کا نقطہ آغاز تھا اور اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب، جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی گئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔